بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میری مہمان شخصیت ڈیرہ غازی خان کے مشہور وکیل ماشاءاللہ، ہر کوئی ان کو جانتا ہے ماشاءاللہ. ان کا ایک نام ہے وکالت کے شعبے میں، محمد زبیر سلیم گجانی صاحب. اور ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے کامرس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، وہاں پر پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے بعد LLB کیا. LLB کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے ایک نام بنایا وکالت کے شعبے میں. تو آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا تو ان کا میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. تو محمد سلیم گجانی صاحب، محمد زبیر سلیم گجانی صاحب، تھوڑا سا بتائیں گے اپنے بارے میں سر؟ سر پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ سر آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا. الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اللہ پاک کا بہت کرم ہے. ابائیلا کا بستی گجانی، انڈس ہائی وے روڈ، DG خان ٹو توسا. ابتدائی جو تعلیم ہے حضور وہ سر میں نے DG خان آ کے سینٹرل ماڈل اسکول سے حاصل کی. اس کے بعد پاک جونیئر اسکول میں کچھ عرصہ، پھر ہائی اسکول نمبر 1، اس کے بعد سر کامرس کالج میں آ کے. تو اس کے بعد سر یہ جو ہماری LLB ہے یہ بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی سے کی تھی، اور اب الحمدللہ تقریباً 20 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس LLB کے شعبہ میں سر الحمدللہ. جی سر. محمد زبیر سلیم گجانی صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا ایک بڑا اچھا جو یارانہ ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ. تو سر یہ تھوڑا سا بتائیں گے، آپ کے والد صاحب اکثر ملتے رہتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی بالکل، الحمدللہ میرے والد صاحب پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سینئر ہیڈ ماسٹر رہے ہیں. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد بطور ڈسٹرکٹ چیئرمین زکوٰۃ DG خان 3 سال کے لیے ان کی تعیناتی رہی ہے. الحمدللہ ہم باپ بیٹا، ہم 5 بھائی ہیں. والد صاحب کے ساتھ ہماری باقاعدہ ایک دوستی ہے. ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھا، بھلے ہم شادی شدہ ہیں سارے بھائی، لیکن ایک دوسرے سے ڈیلی اگر ہم نہ ملیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. ہم ڈیلی ملاقات کرتے ہیں، کھانا پینا اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جا کر سوتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. جی الحمدللہ. جی سر. تو آپ کو کیسا لگا یہ وکالت کا شعبہ؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں ان کی بڑی پازیٹیو رائے ہے اس کے بارے میں، بعض لوگ جو ہیں ان کی بڑی نیگیٹو رائے ہے. تو آپ ایز اے وکیل نہ ایز ہیومن بینگ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو وکالت کا شعبہ ہے یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو یہ ثواب بھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ بھی ایک بندہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس کو انصاف دلانا ہمارا کام ہے. میں الحمدللہ اس وقت میرے پاس 3 ڈپارٹمنٹ، آرمی، وابڈا، سوئی گیس اور نیشنل ہائی وے، ان ڈپارٹمنٹ کے علاوہ پرائیویٹلی بھی ہم جو کام کرتے ہیں ہمیں اس کی اجازت ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انصاف دلانے کے لیے آخری حد تک جائیں، اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم آنیسٹلی کام کریں، ان کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے انہیں انصاف دلانے کے لیے کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اچھا شعبہ ہے. یہ صرف شعبہ آپ کی وکالت پریکٹس یا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ثواب بھی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی اچھا شعبہ ہے، اور اس سے ہم جو غریب لوگ ہیں، لاچار مسکین لوگ ہیں جنہیں انصاف نہیں مل رہا، ان کو انصاف کی فراہمی میں جتنا حد تک ہو سکے ہم ان کی امداد کریں. جی جی سر. اچھا سر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک مجرم ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی وکیل رکھتا ہے. تو جو وکیل اس مجرم کی پشت بنائی سمجھ لیں یا اس کو سپورٹ کرتا ہے فیس لے کے، تو وہ اس کا تو پروفیشن ہے. تو اس کے بارے میں سر آپ کے کیا رائے ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے سر کہ وکیل کبھی بھی کسی انسیڈنٹ پہ موجود نہیں ہوتا. اب اسے نہیں پتا کہ وہاں کے اصل جو حالات واقعات ہیں وہ کیا ہیں. اب جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے کلائنٹ کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو انصاف دلانے کی، اور اس کے مطابق جو حالات واقعات ہیں وہ پولیس کا کام ہے کہ وہ دیکھے گی کس حد تک وقوع سچا ہے، کس حد تک جھوٹا ہے. وکیل کے پاس وہ چیز بنی بنائی آتی ہے کہ بھی وہ وقوع کیا تھا، کتنے لوگ اس میں ملوث تھے، کیا وقوع تھا، اصل میں حقائق کیا ہیں، یہ انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس کے مطابق ہر وکیل کوشش کرتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو انصاف دلائے.
اس کا قصور جس حد تک ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور معزز عدالتیں جو ہیں اس چیز کو ضرور سامنے رکھتی ہیں کہ بھئی وقوع کیا تھا, اس میں تفتیش کیا ہوئی ہے, اور اس میں جو کونسلز ہیں جو انہوں نے آ کے آرگومنٹس کیے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں, کس حد تک غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ آنریبل کورٹس نے فیصلہ انصاف دینے کی جو انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے وہ اس پہ ہے کہ بھی وہ تمام حالات واقعات کو مد نظر رکھنے کے بعد فیصلہ دیتی ہیں, جو کہ اکثر اوقات میرٹ پہ ہوتا ہے. اگر وہ کسی کو فیصلہ پسند نہیں آیا تو اس کے لیے عدالت اپیل موجود ہے. جی جی سر. اچھا سر, آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے مختصر؟ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں چند ایک چیزیں کہ بھی ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اس کے مطابق اس ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. عوام بھی اس کے مطابق ایمانداری سے کام کرے. یہ نہ ہو کہ ادارے تو اپنا کام صحیح طریقے سے کریں لیکن اگر عوام اپنے کام میں وہ ایمانداری نہیں دکھاتی تو پھر اس ملک کے جو حالات ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. جی, ہر ادارے کو اپنے کام میں جو ان کو دیا گیا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. عوام کو بھی اس معاملے میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہ میری طرف سے تھوڑا سا ہے کہ بھی دونوں جو عوام ہیں, سیاستدان, حکمران اپنے حدود میں رہ کر کام کریں تو انشاءاللہ اس ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. سر آپ نے ٹائم دیا, آپ کو بہت بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہوئی اور یقین مانیں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ میرے پاس آئے تو میرے پاس الفاظ نہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ادھر آپ کے پاس آیا ہوں چل کے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ بھی آپ ہمارے پروفیسر ہیں سر. آپ نے ہمیں کامرس کالج میں بہت اچھے طریقے سے سکھایا اور الحمدللہ اب میں اس اسٹیج پر ہوں. میرے اس میں ٹیچر حضرات, میرے پروفیسر صاحبان, میرے والدین, میرے بھائیوں کا بہت کلیدی رول ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کردار ادا کیا ہے یہاں تک, اس اسٹیج تک پہنچنے میں. سر مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کا, اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں تہ دل سے کہ سر آپ نے اس قابل سمجھا اور یہ میرا جو انٹرویو ہے لینے کے لیے مجھے بلایا. سر جناب کی سب کا سر تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینکس سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.